السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں معلمہ فاطمہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، اور آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ آپ میں سے جو بھی بہن دیکھتی ہے ویڈیو تو وہ کمنٹس کر دیا کریں حوصلہ افزائی کے لیے، اور تاکہ آپ کو مزید میری نئی ویڈیوز ملتی رہیں، اور سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ اس کے بعد آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 پڑھیں گے، اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ یہاں پہ 23 لکھا ہوا ہے اور 7واں لکھا ہوا ہے، تو یہ پچھلا رکوع تھا۔ اس کا اگلا جو رکوع ہے وہ ہم پڑھیں گے 24واں سورۃ البقرہ کا رکوع، اور 8واں رکوع دوسرے پارے کا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلۃ، چاند کے بارے میں، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہی وہ، تو قل کہہ دیجئے، ہی یہ، ٹھیک ہے، ہی یہ، مواقیت، اوقات ہیں، یہ پیمانہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، پیمانہ لفظ مشکل ہے تو اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ ولیس، اور نہیں ہے، البر، نیکی، بیان، یہ کہ تم آؤ، اور نیکی یہ نہیں ہے یہ کہ تم آؤ، البیوتا، گھر، ٹھیک ہے، گھروں میں، جمع کا صیغہ ہے، بیت کی جمع بیوت آ رہا ہے، گھروں میں، من ظہورہا، اس کی پیٹھ پیچھے سے، پشتوں سے، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی، من اتقی، جو کوئی پرہیزگاری کرے، جو کوئی ڈرے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نیکی تو وہ ہے جو پرہیزگاری کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ، بیوتا، گھروں میں، من ابوابہا، اس کے دروازوں سے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا، اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ الذین، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے مت بڑھو، یعنی مثلہ وغیرہ جو کرنا ہوتا ہے وہ مت کرو، یا جنہوں نے تمہیں نہیں مارے ہیں ان کو مت مارو، یعنی یہ آیت دفاع ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور تم ان لوگوں سے قتال کرو اللہ کی راہ میں جنہوں نے تم سے قتال کیا، اور تم حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد زیادتی کرنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو، حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور ان سے قتال کرو، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، واخرجوہم، اور ان کو نکالو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، تمہیں نکالا ہے، والفتنۃ، اور فتنہ انگیزی، فتنہ، اشد، سخت ہے، یعنی بڑا ہے، من القتل، قتل سے، اور تم ان سے قتال کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑی ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے قتال مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، وہ تم سے قتال کریں، فیہ، اس میں، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں۔ مسجد حرام، یہی جو بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ ساری مسجد حرام کہلاتی ہے۔ فَإِن، پس اگر، قاتلوکم، وہ تم سے قتال کریں، فقتلوہم، تو پس تم ان سے قتال کرو۔ فَإِن قاتلوکم فقتلوہم، پس اگر وہ تم سے قتال کریں تو پس تم بھی ان سے قتال کرو، تم بھی ان کو قتل کرو۔ کذالک، اسی طریقے سے، جزاء الکافرین، بدلہ ہے، جزا ہے الکافرین، کافروں کے لیے، اسی طریقے سے کافروں کے لیے بدلہ ہے، اسی طریقے سے کافروں کی سزا ہے، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنْ يَنْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔
وقاتلوہم اور ان سے قتال کرو، وقاتلوہم اور تم ان سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکون الدین اور ہو جائے ویکون اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے، اور تم ان سے لڑو ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو پس مت سرکشی کرو، مت زیادتی کرو، الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے کسی پر زیادتی سوائے ظالموں کے۔ الشہر مہینہ الحرام حرمت والا، الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بدلے میں، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات اور حرمتوں کا، قصاص بدلہ ہے قصاص ہے، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا اور حرمتوں کا قصاص ہے بدلہ ہے۔ فمن اعتدی پس جو کوئی حد سے بڑھا علیکم تم پر، فاعتدوا پس حد سے بڑھو، یعنی پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی جیسی کی، ما جو اعتدا زیادتی کی اس نے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم تم اس پر زیادتی کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا اور تم مت ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا، یہاں پہ معان کا لفظ استعمال معان کا ہو رہا ہے، 3 نقطے یہاں پہ بھی ہیں 3 یہاں پہ بھی ہیں، تو یہاں تو رکیں گے یا یہاں پہ رکیں گے، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ پڑھیں گے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا، یا پڑھیں گے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ واتموا اور مکمل کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو مکمل کرو۔ فإن پس اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فمستیسر تو پس جو میسر آئے، من الہدی ہدی میں سے، پس جو کوئی ہدی میں سے میسر آئے، قربانی یعنی جو کوئی قربانی تمہیں میسر آئے تو وہ کرو۔ ولا تحلقوا اور تم مت حلق کرواؤ، ولا تحلقوا، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہے، خا کے اوپر نقطہ آ جائے تو پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، ہا پہ پیش نقطہ نہیں ہے، ہا ہے حلوے والی، تو پھر حلق کروانے سر کو منڈوانے ہیں۔ ولا تحلقوا اور تم مت حلق کرواؤ، مت تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سر کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، الہدی قربانی ہدی محلہ اس کے حلال ہونے کی جگہ تک، اور اپنے سر مت منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے، اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فمن بس جو کوئی کان ہے منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او بھی یا ہو بھی اس کے، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ سر میں، اس کے سر میں یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیۃ تو پس فدیہ دیں، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ دینا ہے، یا صدقہ دیں، او نسک یا قربانی کرنا ہے، یا جس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، یہاں پہ وقفہ ہے، وقفے میں سخت سے زیادہ رکتے ہوتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ یعنی زیادہ دیر رک کے سانس نہیں توڑیں گے، روکے رکھیں گے سانس کو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو، فَمَن تَمَتَّعَ پس جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے کے ساتھ، یعنی حج و تمتع کرو، الی الحج حج کی طرف، حج کے ساتھ، تو جو کوئی
फ़ायदा उठाए हज के साथ उम्र का, यानी उम्र मिला कर करे हज के साथ। फ़मस्तैसरा, तो बस जो कोई मैसर हो मिनल हदी, कुर्बानी में से, तो वो कर डाले। तो इसे जो कुर्बानी मैसर आए वो दे दे। फ़मल्लम यजिद, बस जो कोई ना पाए, फ़सियाम, यानी जो कोई कुर्बानी ना पाए, यानी हज तमत्तो किया है, हज तमत्तो करने के बाद यानी हज और उम्र एक साथ किया है, जैसे पाकिस्तानी लोग हम करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर हदी के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फ़सियाम सलासत अय्याम, बस जो कोई ना पाए, यानी हदी ना पाए, तो वो 3 दिन के रोज़े रखे। फिल हज, हज में, फ़सियाम, पस वो रोज़ा रखे, सलासती 3 अय्याम, दिन के, फिल हज, हज में, पस वो 3 दिन के हज में रोज़े रखे। व सबअतिन, और 7 इदा, जब रजातुम, तुम लौट जाओ। और फिर जो कोई ना पाए तो वो रोज़ा रख ले 3 दिन के हज के अय्याम में, और 7 जब तुम वापस आ जाओ, चाहे फिर वो अपने वतन में ही हो क्यों ना हो, ठीक है, 7 रोज़े बाद में रखें। तिल का, ये वहीं पे भी रोज़े रख सकते हैं हरम में, लेकिन अगर अपने मुल्क में वापस आ जाता है तो वहाँ पे भी आके रख सकते हैं। तिल का, ये आशरतुन, 10 कामिलतुन, मुकम्मल करने हैं, यानी 3 ये रोज़े जो हज से पहले रखने हैं, और 7 उसके बाद रखने हैं, चाहे वहाँ रखें या बाद में रखें। तो 3 और 7 10, ये 10 मुकम्मल हैं। ज़ालिका, इसलिए, लिमन ज़ालिका, ये, लिमन, ली के लिए, या लिए, मन जो, लम ना हो, लम यकुन ना हो, ज़ालिका, ये, लिमन के लिए जो, लम यकुन ना हो, अहलहू, उसके अहल, उसके घर वाले, हाज़िर मस्जिद अल हराम, हाज़िर मौजूद, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम के पास, ये उसके लिए है। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलहू हाज़िर मस्जिद अल हराम, ये उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के पास ना हो, के में मौजूद ना हो, यानी मस्जिद हराम के पास ना रहते हों, मस्जिद हराम में मौजूद ना हों, वहाँ पे रहते ना हों, तो फिर वो क्या है, 7 रोज़े वापस अपने मुल्क में आकर या वहीं पे रोज़े रख सकते हैं, और 3 रोज़े उससे पहले रोज़े रखेंगे हज से पहले। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला है, और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। इस आयत की यसअलूनका अनिल हिल्ला, आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं। तो इसके शान नुज़ूल के बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई है, यानी चाँद के ज़रिए से हमें क्या मालूम होता है, हज के मवाक़ीत, हज के औक़ात मालूम होते हैं। इसके अलावा जैसे इद्दत के मसाइल, औरत की इद्दत का वक्त मालूम होता है। ये चाँद देखने के एक साथ हम ईद मना सकते हैं, रोज़ों का मालूम होता है, यानी ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें चाँद के ज़रिए से ही मालूम होती हैं, चाँद के औक़ात से भी। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत, और नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में उनकी पुश्तों से दाखिल हो, ज़ुहूर से दाखिल हो। इसके बारे में एक समझ लें, शान नज़ूल कह लें, वो है हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आपने बयान किया है कि जाहिलियत के वक़्त दस्तूर था, आदत थी कि जब हम एहराम बांध लेते तो घरों में उनकी पुश्त की तरफ से दाखिल होते थे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई है, वलैसल बेर, और ये कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में उनकी पुश्त की तरफ से आओ, लेकिन नेकी तो ये है कि कोई शख्स तक़वा इख्तियार करे और घरों में उनके दरवाज़े से दाखिल हो। यानी अगर ज़माने जाहिलियत में उनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत एहराम बांध लेने के बाद पेश आती, तो वो घर के जो दरवाज़ा होता था उसकी तरफ से दाखिल नहीं होते थे। दाखिल होना पड़ भी जाता ज़रूरत के तहत तो दीवार को फलांग कर आते थे, या दीवार में छोटी सी कोई खिड़की वगैरह रख लेते थे, उसके ज़रिए से आया करते थे, और फिर वो इसको नेकी भी शुमार किया करते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नेकी नहीं है। नेकी ये होगी कि तुम अल्लाह ताला से डरो, तक़वा इख्तियार करो।
کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حلال سمجھیں، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھیں۔ اگر ہم حلال کو حرام سمجھیں گے، یعنی کوئی چیز حلال نہیں ہے اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ چیز، یعنی یہ ثواب سمجھ کے گھروں کی پیٹھوں سے داخل ہوتے تھے، تو یہ بھی جب ثواب سمجھ کے کر رہے تھے تو یہ گناہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یعنی حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو لڑائی میں ابتدا کریں، جو سب سے پہلے مسلمانوں پر حملہ کریں، اور ان سے قتال کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے تمہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو اگر مسلمانوں سے کوئی قتال کرے تو مسلمان جواباً ان سے قتال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو جہاد کے بارے میں اس کے بعد تو بہت سی آیت نازل ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی ان پر حملہ کرے تو وہ جواباً حملہ کر سکتے ہیں۔ آگے ان آیات کا واضح ہی مطلب ہے، آگے ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ یہ آیات تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذوالقعدہ کا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے مکہ میں بھیجا تھا، اور کافروں نے ایک سازش کے ذریعے یہ بات پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت رضوان لی تھی، ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے ایک بیعت لی تھی، اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ایک اپنی طرف سے شامل کر کے کہ ہم قتال کریں گے۔ اور یہ قتال کا جو مہینہ تھا وہ ذوالقعدہ کا ہے، اور ذوالقعدہ ان مہینوں کے میں سے ہے، 4 مہینوں میں سے ہے جن کے اندر قتال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ ہاں وہ تو یہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ ہاں اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں مسلمانوں پر حملہ کر دے تو اس صورت میں مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے حملہ کریں گے۔ تو پھر یعنی بات واضح ہو گئی، اور ساری جو معاملہ تھا واضح ہو گیا، اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید بھی نہیں کیا گیا ہے، اور صلح بھی ہو گئی اس بات پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لے جائیں، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور عمرہ مبارک کر لیں۔ تو یہ اس بارے میں ہے کہ حرمت والے مہینے حرمت کے بدلے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی 6 ہجری کے اندر، اور یہ حرمت والا ہی مہینہ تھا، تو اس لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب قسطنطنیہ میں جنگ ہوئی تھی، وہاں پر ایک مہاجر کو دیکھا، مہاجرین میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خوب لڑ کے حملہ کر رہا ہے، آگے بڑھ کے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو حضرت یعنی اس آیت کی طرف انہوں نے واضح کیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہوئی ہیں، جب ہم جہاد کیے ہے، جہاد سے جب فارغ ہوئی ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کی طرف مشغول ہو گئے، اور تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی تجارت کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی جب اسلام پھیل چکا ہے خوب، تو ہم نے مال و تجارت وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ دینی شروع کی ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھ ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ آگے وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یقاتلونکم، تم ان سے قتال کرو اور تم حد سے نہ بڑھو یا زیادتی نہ کرو۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ
اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو، جنگ کے اندر ان کا مسئلہ نہ بناؤ، ان کے ناک نہ کاٹو، کان نہ کاٹو، جو درخت ہیں وہاں نہ کاٹو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو قتل مت کرو، ان کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ جو تارک الدین ہیں، جو ان کے مذاہب کے راہب وغیرہ ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اور اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، یعنی جب تک تمام مناسک کے حج پورے نہ کر لو، احرام نہ کھولو۔ پھر اگر کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور ہے وہ میسر آئے، اس کو ذبح کر لو اور اپنے سر مت منڈواؤ جب تک کہ تم قربانی کا جانور اپنے جگہ یعنی حرم تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک اپنے سروں کو مت منڈواؤ، مت اپنے سروں کا حلق کرواؤ۔ تحلقو ہے، ٹھیک ہے، خو کے ساتھ نہیں ہے، ہا کے ساتھ ہے۔ اس وقت تک تم قربانی، جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہیں پہنچ جاتی ہے، اس وقت تک تم اپنے سر نہ منڈواؤ۔ لیکن اس کو، اور جو کوئی مریض ہوگا تو وہ کیا کرے گا، یعنی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، وہ سر نہیں منڈوا سکتا ہے، تو وہ ففدیۃ من صیام، تو 3 روزے رکھ کے فدیہ ادا کرے گا۔ اور اگر یعنی 3 روزے رکھے گا، اور اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا۔ صدقہ کیا دے گا؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی 3 روزے رکھے گا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 1 بکری کو ذبح کر دے گا، ٹھیک ہے۔ او نسک، یا قربانی کرے، من صیام 3 روزے رکھے گا، او صدقہ 6 جو مسکین ہیں ان کو کھانا کھلائے گا، او نسک، یا قربانی کرے گا، یعنی قربانی کے لیے جو چیز بھی اس کو میسر ہوگی، 1 بکری وہ ذبح کرے گا۔ اور پھر آگے جو کوئی عمرے کے ساتھ حج کرے گا، ٹھیک ہے، حج تمتع کرے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا، تو سب سے پہلے تو جو میسر ہو قربانی وہ کرے، لیکن اگر وہ شخص غریب ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، 3 روزے رکھے گا ایام حج میں، ٹھیک ہے، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا، اور 7 روزے حج کے بعد رکھے گا، چاہے وہ اپنے ملک کے اندر واپس لوٹ آئے تب رکھ لے، چاہے وہیں پہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ 3 روزے حج کے ایام میں رکھے گا، اور جو 7 روزے ہیں وہ اپنے ملک میں واپس لوٹ کر بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے، 10 روزے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، 7 اور 3 ملائے تو 10 روزے۔ اور یہ صرف وہ لوگ کریں گے جو جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں بلکہ کسی اور جگہ پہ رہتے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان وغیرہ سے لوگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو حج ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، افراد کیا ہوتا ہے، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتے ہیں، قران ملا کر، ٹھیک ہے، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھتے ہیں۔ ان دونوں میں حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج بھی ساتھ ہی ادا کریں گے، حج کی ادائیگی سے پہلے احرام نہیں کھول سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع، جو ہم پاکستانی زیادہ کرتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہے، اس میں بھی حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتے ہیں، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، اور حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک قربانی یعنی جو دم شکر ہوتی ہے وہ دینی پڑتی ہے، ایک قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دم شکر اس کو بولا جاتا ہے، دم خون کو، اور شکر تو دم شکر کہا جاتا ہے، ایک قربانی دی جاتی ہے۔ پھر ایک بار بتا دوں، افراد صرف اکیلا حج کرنے کو کہا جاتا ہے، حج کی نیت سے احرام باندھیں گے۔ قران جو ہوتا ہے، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے ہیں اس کی نیت سے، لیکن اس کے اندر یہ شرط ہوگی کہ آپ دونوں کو جب حج عمرہ کر لیے ہے، عمرے کے بعد حج کا احرام آپ نہیں کھول سکتے ہیں جب تک کہ آپ حج نہ کر لیں۔ اور جو حج تمتع ہے اس میں کیا ہوگا، سب سے پہلے آپ نے عمرہ کی ہے، عمرے کے بعد آپ نے حج یعنی احرام کھول دی ہے، پھر احرام کھولنے کے بعد یعنی عمرے کا احرام کی نیت باندھی ہے،
پھر آپ نے کھول دیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیے ہے، پھر آپ نے حج کی دوبارہ نیت کی ہے، پھر آپ نے 8 ذی الحجہ کو یعنی حج کی ہے، تو حج قران اور حج تمتع دونوں کے اندر ایک ایک قربانی دی جاتی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں۔ اور آگے یہ کیا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ کس پہ اطلاق ہوتا ہے کہ جس کے یعنی جو شخص حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے نہ ہوں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، جیسے 48 میل سے اگر کم فاصلے پر وہاں لوگ رہنے والے ہوں تو وہ یہ روزے وغیرہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ یعنی اگر غریب وغیرہ ہو تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو دور کی مسافت سے تعلق رکھنے والا ہو، حدود حرم سے باہر تعلق رکھنے والا ہو، 48 میل سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کی اس مسجد میں حاضر ہوا اور آپ سے میں نے روزے کی فدیے کے بارے میں پوچھا کہ روزے کی فدیے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بیان کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جایا گیا اور جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم کو اس حد تک تکلیف پہنچ گئی ہے کہ کیا تمہیں ایک قربانی میسر نہیں ہے، یا کیا تم ایک قربانی میسر کر سکتے ہو، مہیا کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صیامن کہ 3 دن کے روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، او صدقہ یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، یعنی 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور ہر جو مسکین ہے اس کو نصف سا کھلانا ہوگا، یعنی جو بھی ہے گندم وغیرہ دینی ہوگی، آدھا سا تقریباً کلو، اور یا اپنا سر منڈوا لو، اور ٹھیک ہے، اور پھر اپنا سر منڈوا لو۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ 3 دن کے روزے رکھو، یا پھر کیا ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسکین کو آدھا سا کھانا کھلانا ہے، کھانا دینا ہے، اور اپنا سر منڈوا لو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ احرام باندھے ہوئے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو خاص کر یہ میرے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ جو حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، یعنی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حالت احرام میں کسی کے سر میں بکثرت جوئیں ہو جائیں یا کوئی زخم اس طرح کا نکل آیا ہو کہ حجامت بنوانا ضروری ہو گیا ہے اور اس نے حجامت بنوا لی، چاہے پھر حلق کروایا ہے یا قصر کروایا ہے، اس پر فدیہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ 3 روزے رکھے گا، دوسری صورت ہو سکتی ہے 6 مسکینوں کو جو صدقہ فطر کے مطابق خیرات دے گا، صدقہ کرے گا، یا وہ کیا کرے گا، قربانی کرے گا، جس کا کم سے کم درجہ کیا ہے، بکری ہے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اونٹ ہے، یعنی بکری کر سکتا ہے تو بکری دے، اگر زیادہ استطاعت ہے تو وہ دے دے، یا اونٹ دے دے جو سب سے مہنگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔